الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، ہم سب اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا مکمل مہینہ ہم کو نصیب فرمایا ہے۔ اب تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں رمضان ہو کے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان تو ہو گیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے راضی کریں گے؟ ہم رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی، قرآن کو پابندی سے پڑھنا، تو الحمدللہ کسی نے رمضان کے مہینے میں 1 قرآن کریم مکمل کیا، کسی نے 2 قرآن مکمل کیا، کسی نے 3 قرآن کریم مکمل کیا، جس نے اپنے اپنے حساب سے پڑھنا تھا پڑھا۔ تو میرے بھائی، میں آپ سب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن کریم صرف رمضان کی حد تک ہی پڑھنا ہے؟ کیا نماز صرف رمضان کی حد تک ہی پڑھنا ہے؟ کیا ذکر و اذکار صرف رمضان کی حد تک ہی ہے؟ کیا اللہ کا ڈر صرف رمضان کی حد تک ہی ہے، باقی دنوں میں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، نماز تو فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی۔ ہم رمضان سے نکلے ہیں، ایمان سے نہیں نکلے ہیں۔ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی اپنی عبادتوں میں اضافہ رکھنا ہے۔ اصل مقصد تو یہی ہے نا۔ رمضان کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان تو کو کیا بتاؤ ایمان والے کی شان۔ ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کر دیا اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کر دیا۔ ہم مسجد کو ویران نہ کریں میرے بھائی۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں، مسجد دعائیں بھی دیتی ہے اور بد دعائیں بھی دیتی ہے۔ اگر اللہ کے گھر آباد ہے تو ہمارے گھر بھی آباد ہے، اللہ کے گھر ویران ہو گئے تو ہمارے گھر بھی ویران ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ اللہ کا گھر آباد ہو جائے گا تو ہمارے گھروں میں چین، سکون، اطمینان رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم فکر کریں کہ ہم اللہ کے گھر کو کیسے آباد کر رکھیں۔ ہم نمازوں کو 5 وقت اپنے وقت پر پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اسلام کی بنیاد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج ہے۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہر کسی کو معلوم ہے۔ تو ہم کو 5 بنیادیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہم کو فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا کلمہ، ہم سب ایمان والوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب سب کچھ اللہ سے ہوتا، پھر بندوں سے کیوں مانگنے کا؟ پھر بندوں سے کیوں مانگنا؟ میرے بھائیوں، میں اگر کہوں تو میری بات بری نہیں ہوگی،
ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کو میں نے دیکھا کہ درگاہوں پہ جا کر اپنا ماتھا ان کی قبروں پر رکھتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 5 کے اندر فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا کہ جو شرک کرے گا، میرے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا، کسی کی عبادت کرے گا، تو وہ کیا شرک کرے گا؟ تو اللہ فرماتا میں شرک کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اللہ چھوٹے موٹے گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ درگاہوں پہ سجدہ کرتے ہیں، بلکہ درگاہوں پہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہاں، ان کا وسیلہ دے کے مانگو اللہ والوں کا کہ اللہ یہ تیرے نیک ولی ہے، انہوں نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں جھیلی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ اللہ ہم تو کچھ بھی تکلیفیں برداشت نہیں کر رہے، اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اللہ ہم سب کو بخش دے، ہماری دعا کو قبول کر لے۔ وہ اللہ کے ولی تھے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ اللہ والوں کو مانیں، لیکن ان سے نہ مانگے۔ وہ انسان تھے بھائی، اور انسان سے کوئی چیز نہ مانگے، اللہ سے مانگے۔ جب آپ اور ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ مانگنے والے سے تو خوش ہوتا ہے نا، نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میری بات کا غصہ بھی آئے گا، آنے دو، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اللہ سے مانگے، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ راضی تو یہ جہاں بھی راضی اور وہ جہاں بھی راضی۔ اللہ ناراض ہے تو یہ جہاں بھی ناراض ہے اور وہ جہاں بھی ناراض ہے۔ تو اللہ کو راضی کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں ہمارے خاطر جھیلی ہے، کیوں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں؟ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھو، آپ کا امتی ہے، لیکن اس کو آپ کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ کتنا دل دکھتا ہوگا ہمارے نبی کا۔ اللہ کے نبی آپ کا امتی ہے، لیکن آپ کی نماز اس کو پسند نہیں ہے، کتنا دل دکھتا ہوگا۔ اللہ کے نبی آپ کا امتی ہے، لیکن آپ کا طریقہ اس کو پسند نہیں، کتنا دل دکھتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو چہرہ رکھو، چہرہ رکھیں گے تو عزت بھی ہوگی، لوگ سلام کریں گے، جھک کر سلام کریں گے، عزت احترام کریں گے۔ آپ سفر کر رہے تو کہیں گے چچا یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں خود اکثر دفعہ سفر کرتا ہوں تو لوگ اتنی عزت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ بھی جو ہے تو چہرہ سنت رسول اللہ رکھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہے اس پر عمل کریں، اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ کا جتنا ذکر کریں گے نا، اتنا دل نورانی ہوگا ہمارا۔ اللہ اللہ اللہ، ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تسبیح کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم زمین پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ آسمانوں میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے بھائیو، ذکر کرو، ذکر سے سکون دل کو ملتا ہے۔ ہم جو ہے تو جب ہم باطن کو سدھاریں گے تو ظاہر آٹومیٹک سدھر جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر جو دل ہے اس کو اللہ کا عاشق بنا لے، اللہ کی یاد بھر لے، اللہ کی یاد کرنے والا بنائے۔ جب اللہ اللہ کرے گا تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور ہماری نیتیں جو ہے خالص اللہ کے لیے ہو، جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو۔ ہے نا بھائی، حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت صحیح، ہمارے اعمال بھی صحیح۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ
اللہ کا ذکر کریں، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر انشاءاللہ کل اور آپ کو بہت ساری معلومات دیتے جائیں گے۔ ہمارے چینل حافظ عبدالرحیم کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھتے جائیں، نہ کہ بھگاتے جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ہماری اتنی جو باتیں بتائیں اس میں سے کم سے ایک بات اگر آپ کے دل پہ اثر کر لے تو آپ کا بھی فائدہ، ہمارا بھی فائدہ۔ قیامت کے دن ہم اللہ کو یہ تو کہہ سکتے اللہ ہم کسی تک نہ پہنچے، لیکن ہماری جیسی بھی دعوت لوگوں تک پہنچانا تھی ہم پہنچاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔